بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ غلام حمدانی مصحفی کی پہلی غزل ہے سیکنڈ ایئر اردو میں۔ شیخ غلام حمدانی مصحفی استاد شاعروں میں شمار ہوتے ہیں۔ امروہہ میں پیدا ہوئے لیکن جوانی جو ہے نا انہوں نے دہلی میں گزاری۔ پھر اس کے بعد جب حالات دلی کے خراب ہوئے تو پھر یہ لکھنؤ چلے گئے، تو اس لیے دونوں تہذیبوں کا جو ہے نا حسین امتزاج شاعری میں ملتا ہے۔ نفاست پسندی، جمال پسندی، محبت، یہ سارے جذبے جو ہے نا ان کے اندر بہت زیادہ ملتے ہیں۔ تو یہ والی جو غزل ہے نا یہ غم کے حوالے سے ہے۔ غم، شاعر کے اوپر غم جو ہے وہ چھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو غموں میں ڈوبے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ لاکھ سہی یہ چاند سی صورت، زلف کے خم بھی اچھے ہیں، دل کا موسم اچھا ہو تو سارے موسم اچھے ہیں۔ تو اب خود دیکھیں گے آپ کہ دنیا میں جب تلک کہ میں اندو گی رہا، جتنی بھی میں نے زندگی گزاری دنیا میں جتنا بھی رہا، جتنا عرصہ میں جیا، میں غمگین ہی رہا۔ وہی اگر دل اداس ہے تو ساری دنیا اداس نظر آتی ہے، دل خوش ہے تو ساری دنیا خوش نظر آتی ہے۔ تو غم دل سے، اور دل سے میرے غم قرین رہا۔ قرین کا مطلب ہوتا ہے قریب رہنا۔ کبھی میرا غم جو ہے وہ دل سے قریب ہو جاتا تھا اور کبھی دل میرے غم کے قریب آ جاتا تھا۔ کوئی بچنے کی صورت جو ہے نا وہ نظر نہیں آتی، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ تو ٹھیک ہے، غم اگرچہ جاں غسل ہے، پاہ بچیں کہاں کے دل ہے۔ غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا، غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج۔ شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ تو یہ غم جو ہے نا، یہ غموں کو جو ہے نا، غم کو گھر قرار دیا ہے، دل کو غموں کا گھر قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے نا ہمارا جسم کا خمیر جو ہے نا یہ غموں سے مل کر بنا ہے۔ میں دکھ اٹھا کر میرے عزیزو حیات کی رمز آخری کو سمجھ گیا ہوں۔ وجود دکھ ہے، وجود کی یہ نمود دکھ ہے، حیات دکھ ہے، ممات دکھ ہے، جدائی تو خیر آپ دکھ ہے، ملاپ دکھ ہے۔ تو یہ محبوب سے جدائی کا غم بھی ہو سکتا ہے، غم روزگار بھی ہو سکتا ہے، غم عاشقی تیرا شکریہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو رونے سے کام بس کے شب اے ہم نشیں رہا۔ اے میرے محبوب، اے میرے سنگی، اے میرے دوست، اے میرے ساتھی، میرے محبوب، ساری رات جو ہے نا میرا کام یہ رہا کہ میں روتا رہا تجھے یاد کر کے، تیری محبت میں روتا رہا۔ اور ایسا ہوتا تھا کہ روتے روتے جو ہے نا آنکھوں پہ کھینچتا میں سرے آستین رہا۔ تو آستین کا سرا، یہ جو بازو ہے نا، یہ ایسے کر کے، مطلب اس میں ایک وہ مرکہ، ایک تصویر، ایک چیز انہوں نے دکھانے کی کوشش کی ہے کہ میری آنکھوں میں آنسو رہے ساری رات اور مجھے اور تو کوئی کام نہیں تھا، میں ایسے جو ہے نا آنکھوں کو اپنے وہ کرتا رہا، آستین سے پوچھتا رہا، اتنے آنسو تھے۔ رو رو کے صاف ظاہر ہے کوئی چھوٹا غم ہو، تھوڑا غم ہو تو پھر تو انسان سوچتا ہے یہ غم ہی بہت بڑا تھا، ٹھیک ہے، یہ محبوب کے بچھڑ جانے کا غم ہوگا یا غم روزگار ہے، کوئی بھی غم ہے جس کی وجہ سے شاعر جو ہے نا اتنا غمگین ہے، ساری رات رو رہا ہے اور آستین سے جو ہے نا اپنے آنسو پوچھ رہا ہے۔ نازک مزاج تھا میں بہت اس چمن کے بیچ، میں دنیا میں جو ہے نا اتنا نازک مزاج تھا اس دنیا کے بیچ، اتنا نازک۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت حساس ہوتے ہیں، جس طرح پھول ہوتے ہیں وہ کوئی بہت حساس ہوتے ہیں، تھوڑی سی کوئی ہوا، کوئی بارش، کوئی پانی تو وہ کملا جاتے ہیں۔ تو کچھ لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں، کوئی سخت مزاج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ بہت نرم مزاج لوگ ہوتے ہیں، نازک مزاج ہوتے ہیں۔ تو زمانے کی چیزیں ان کے اوپر ایسے اثر انداز ہوتی ہیں کہ بیچارے جو ہے نا وہ برداشت ہی نہیں کر پاتے۔ تو شاعر بھی ایسے ہی ہے، محبت میں ایسے ہو گیا ہے کہ نازک مزاج تھا میں بہت اس چمن کے بیچ، جب تک رہا تو خندہ گل سے ہزیں رہا۔ تو پھول کے کھلنے سے بھی میں اداس ہو جایا کرتا ہے۔ میں باغ کے اندر جیسے پھول کھلتا ہے، پھول کا کھلنا انسان کو خوش کن منظر ہے، یہ انسان کو اتنا خوش کر دیتا ہے کہ اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ لیکن شاعر کا دل اداس ہے، پھول کا کھلنا بھی اس کو مزید اداس کر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نازک مزاج تھا میں بہت اس چمن کے بیچ، جب تک رہا تو خندہ گل سے ہزیں رہا۔ پھول کے کھلنے سے بھی حزین اداس ہو جاتا تھا، پریشان ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے، یہ حساس طبیعت کی وجہ سے ایسا تھا۔
ہمدم جو دیکھتا ہوں تو پہلو میں دل نہیں، بیٹھا تھا اس کے پاس میرا دل وہیں رہا۔ اس میں تھوڑی سی جو ہے نا شاعر نے ایک کہانی بتائی ہے، لو سٹوری بتائی ہے، محبت کی بات بتائی ہے کہ عاشق جو ہے نا اپنے محبوب کے پاس بیٹھا رہا، محبت کی باتیں تھیں، چاہت کی باتیں تھیں، خوش تھے، ہر رنگ خوش نما تھا تجھے سوچنے کے بعد، ہر رنگ خوش نما تھا تجھے دیکھنے کے بعد، دعویٰ میرا بجا تھا تجھے دیکھنے کے بعد۔ ٹھیک ہے، تو وہ بڑی زندگی تھی اس کی، خوشیاں تھیں، باتیں تھیں، محبت تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ گھر کو لوٹ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس گھر کی دیکھ بھال کو ویرانیاں تو ہوں، جالے ہٹا دیے تو حفاظت کرے گا کون۔ جب وہ اپنے گھر کو لوٹ کے آتا ہے تو پھر وہاں جا کے دیکھتا ہے، اوہ دل تو میں وہیں محبوب کے پاس بھول آیا ہوں۔ ہمدم میرے ساتھی، میرے دوست، ہمدم جو دیکھتا ہوں تو پہلو میں دل نہیں، بیٹھا تھا اس کے پاس میرا دل وہیں رہا۔ محبوب کے پاس میں بیٹھا رہا، باتیں کیں تو میں اپنا دل وہیں چھوڑ آیا، یعنی محبت کے سارے جذبے وہیں چھوڑ آیا۔ اب بھی مطلب کہ اس کی یاد جو ہے نا تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، اب بھی اس کی یادیں اور باتیں جو ہے نا میرے ساتھ ہیں۔ یہ مطلب شاعر کا مراد ہے اس سے۔ اچھا، آخر کو ہو کے لالا اگا نو بہار میں، خون شہید عشق نہ زیر زمیں رہا۔ یہ مضمون بہت سارے شاعروں نے جو ہے نا ادا کیا ہے۔ آخر کو ہو کے لالا اگا نو بہار میں، بہار کے عروج کے موسم میں، نو بہار میں جب نئی نئی بہار آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو لالے کا پھول سرخ رنگ کا پھول ہوتا ہے، اس میں کالے رنگ کا دھبا ہوتا ہے، تو وہ کھلتا ہے، بڑا پھول ہوتا ہے، سرخ رنگ کا ہوتا ہے، گہرا سرخ رنگ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب وہ کھلتا ہے تو ایک خوشنما منظر ہوتا ہے۔ تو خون شہید عشق نہ زیر زمیں رہا، تو عشق کی راہ میں جو قربان ہونے والے لوگ ہیں تو ان کو جب مطلب کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو وہ ان کا خون زیر زمین نہیں رہتا، بلکہ لالا و گل کی صورت میں وہ باہر نکل آتا ہے۔ سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہا ہو گئیں۔ یاد تھی ہم کو بھی وہ رنگا رنگ بزم آرایاں، لیکن اب نقش و نگار تاک نسیاں ہو گئیں۔ تو جو عشق کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، عشق کی راہ میں زندگی قربان کرتے ہیں، تو لالا و گل کی صورت میں باہر نکل آتے ہیں۔ دی جان ایسے ہوش سے اپنی کہ خلق کو جینے کا میرے تادم میں آخر یقین رہا۔ میں نے اس طریقے سے، اس انداز سے اپنی زندگی قربان کی کہ لوگ، خلق، مخلوق یہ دیکھتی رہ گئی۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ تو زندہ وہی رہے گا جو لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے گا، جو نصب العین اور مقصد کی خاطر اپنی زندگی قربان کرتے ہیں، تو ان کی زندگی بڑی عظیم ہوتی ہے۔ غازی علم دین شہید کو جب کہا گیا تھا کہ آپ جو ہے نا یہ یوں کریں کہ ہم آپ کو بچوا لیں گے، آپ نہ مانیں، آپ کہیں کہ میں نے قتل نہیں کیا، ایسی کوئی بات کر دے، تو انہوں نے کہا رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے اور میرا انتظار کر رہے ہیں۔ تو صبح اس کا دار کی طرف، پھانسی گھاٹ کی طرف جانے کا کیا انداز ہوگا جس کا حضور انتظار کر رہے ہو۔ تو یہ انداز ہوتا ہے ایک مقصد کے پیچھے، ایک نصب العین کے پیچھے، ایک منزل کے پیچھے جو ہے نا پھر انسان کا یہ کردار ہوتا ہے۔ زندہ وہی رہے گا جو لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے گا۔ یارانے گرم رہو تو سب آگے نکل گئے، ان سے میں ننگے قافلہ پیچھے کہیں رہا۔ جو تیز رفتار دوست تھے، میرے احباب تھے، وہ سب آگے نکل گئے، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ اچھے لوگ دنیا سے جلدی چلے جاتے ہیں، تو ان سے میں ننگے قافلہ، میں جو قافلے کے لیے ہزیمت کا باعث تھا، بدنامی کا باعث تھا، میں بہت پیچھے رہ گیا، اور لوگ جو ہے نا اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور لوگ جو ہے نا غموں سے دنیا کی جان چھڑا کر جو ہے نا سفر آخرت کے لیے روانہ ہو گئے۔ رکھوں میں روک کیوں کہ دل اپنے کو مصحفی، میں اپنے دل کو کیسے روک کر رکھوں مصحفی، میرے کہے میں اب تو میرا دل نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، تو یہ رستہ پیار کا رستہ، رسن کا دار کا رستہ بہت دشوار ہے جانا، اس رستے کا ہر ذرہ ایک کوثار ہے جانا۔ میرے بارے نہ تم سوچو، تم اپنی بات بتلاؤ، کہو تو چلتے رہتے ہیں، کہو تو لوٹ جاتے ہیں۔ تو دل جب محبت ہوتی ہے تو دل اختیار میں نہیں رہتا، انسان کرتا کچھ ہے، گھر سے کسی کام کے لیے نکلتا ہے اور محبوب کی گلی میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو دل کے اوپر اختیار نہیں ہوتا۔ تو یہی ہے، رکھوں میں روک کیوں کہ دل اپنے کو مصحفی، میرے کہے میں اب تو میرا دل نہیں رہا۔